اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ ٹی وی سے بقیت اللہ کا ذکر یہ تمام اذکار سے زیادہ ضروری، واجب، لازم اور تمام ذکروں سے زیادہ اہم ہے، خصوصاً اس آخر الزمان۔ تو ہماری اپنے سننے والے احباب اور حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس تذکرے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے۔ مالک ذوالجلال آپ کا سننا اور ہمارا بیان دین اسلام کے اس عام اور عظیم رکن اور موضوع کے لیے مالک قبول فرمائے۔ بقیت اللہ امام زمانہ کا لقب خاص ہے، خدا کا باقی ماندہ۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنے عظیم خزانے اپنی طرف سے عظیم ہادیوں کو بھیجا، آدم تا خاتم، خاتم تا عسکری تک تمام عظیم ہستیوں نے بڑے کام کیے، حتیٰ کہ ان ہستیوں میں سب سے افضل ہستی سید الانبیاء ہے، جو امام زمانہ کے بھی سردار اور نانا پاک ہے۔ لیکن قرآن نے بقیت اللہ، اللہ کا باقی ماندہ خزانہ امام زمانہ کو قرار دی۔ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن قریب ہو جائے۔ آپ کسی جیولرز یا سونا بک رہا اس دکان میں آپ جائیں جیولرز کی، تو آپ کہتے جی مجھے کوئی نگینہ چاہیے، کوئی انگوٹھی چاہیے، کوئی اچھی چیز چاہیے، تو میں اس پہ اشارہ کرتا دیکھ لو۔ آپ کہتے ہیں یہ اچھے، اس سے اور اچھا کوئی، کہتے ہیں پیچھے الماری کی طرف جو بنائی ہوتی دیکھ لو، وہ تمام چیک کر، کہتے ہیں یہ اچھے ہیں لیکن مجھے اس سے بھی اچھا چاہیے، کوئی ان کے علاوہ کوئی اور ہے، تو اٹھا کر لے جاتا ہے مخفی جگہ پر چھپی ہوئی سیف سے نکال کے کہتا ہے بس میرے پاس باقی ماندہ یہی ہے۔ رسالت، نبوت، عصمت و طہارت و امامت کے خوبصورت نگینے جنہوں نے دین کے لیے بہت بڑا کام کیا، خداوند عالم کی ذات نے آخری حجت اپنا باقی ماندہ خزانہ امام مہدی علیہ السلام کو قرار دیا، حجت ابن الحسن، امام آخر الزمان۔ اور اس توحید کے حسین اور پیارے نگینے میں خدا نے یہ جو نگینہ تراشا ہے، اس میں ہر نبی، امام اور ہر معصوم کی جھلک، چمک اور ان کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ باقی ماندہ خزانہ توحید میں باقی تمام نگینوں کی چمک، آثار، نورانیت، سیرت، کمالات، فضائل، مناقب، مراتب اور معجزات واضح نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ مجدد مذہب شیعہ بواب الائمہ سرکار محمد باقر مجلسی، سرکار شیخ صدوق، مرزا حسین نوری اور اس طرح کے شیعت کے ستون اور بگیسٹ ترین ہستیاں جن کی کتب، ان کی شخصیات سے مذہب شیعہ پہچانا جاتا ہے، اور اگر ان کتب کا انکار کریں گویا شیعت کی طرف ٹیڑھا مزاج ہے، شیعت کا گویا کوئی رعایت اور حیا نہیں اگر ان کتب کا انکار کیا۔ تو ان بزرگ ہستیوں نے نقل کیا، امام زمانہ علیہ السلام نے وہ کیفیت بیان کی کہ جس میں یہ توحید کا آخری نگینہ آدم سے لے کر خاتم، خاتم سے لے کر عسکری تک ان تمام نگینوں کی چمک اور ان کے کمالات کا مظہر ہے۔ میرے مولا نے جو حدیث بیان کی، علی من اراد ان ینظر، آدم سے لے کر عسکری تک تمام ائمہ کا، انبیاء کا تذکرہ ہے۔ علی من اراد ان ینظر الی آدم و شیش انا ذا آدم و شیش، میرے مولا نے کہا کوئی آدم اور شیش کے کمالات کو دیکھنا چاہے، میں آدم اور شیش کے کمالات والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ فقط آدم اور شیش،
یعنی ان کے کمالات بھی ہیں امام زمانہ، اس کے علاوہ بھی ہیں. انا ذا آدم و شیش، آدم اور شیش کے کمالات بھی امام زمانہ میں آئیں گے، اور آگے بھی کمالات. ذو ذا ذی اسماء ستہ مکبرہ. ذا آدم، جیسے وہاں کہتے ہیں نا گرامر، ذو مال والا، آدم اور شیش کے کمالات والا. فرماتے شیش اور آدم کے کمالات مجھ میں نظر آئیں گے. الا من اراد ان ينظر الى نوح و سام، انا ذا نوح و سام. 2500 سال کی زندگی اور سام کی مقدس اور خوبصورت پاک تینت سیرت کے کمالات بھی سارے امام زمانہ میں نظر آئیں گے. فرمایا سام اور نوح کے کمالات بھی مجھ میں نظر آئیں گے. الا من اراد ان ينظر الى ابراہیم و اسماعیل، انا ذا ابراہیم و اسماعیل. جو خلیل الرحمن اور ذبیح اللہ ابراہیم اور اسماعیل کے کمالات دیکھنا چاہے، میں ان کمالات کا مالک ہوں، مجھ میں نظر آئیں گے. الا من اراد ان ينظر الى موسیٰ و یوشع، جو کلیم اللہ موسیٰ اور یوشع کے مقامات کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کے میں ذا موسیٰ و یوشع ہوں. یعنی ان کے پاس جو کمالات ہیں ان کے مالک بھی امام زمانہ ہیں. پھر فرمایا الا من اراد ان ينظر الى عیسیٰ و شمعون، جو عیسیٰ اور اس کے وسیع شمعون کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، انا ذا عیسیٰ و شمعون، میں عیسیٰ اور شمعون کے کمالات رکھتا ہوں. بعض غالیوں نے یا ذکر خدا کے دشمنوں نے امام پر تہمت باندھی ہے. امام نے انبیاء اولیاء کا تذکرہ کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، کیونکہ انبیاء اولیاء تو ایک دوسرے کی مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء. کچھ ملعون لوگوں نے اللہ کی نفی کرتے ہوئے یہ امام کی طرف جھوٹ بولا، منسوب کیا کہ جی میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، یہ اللہ والے کمالات. قطعی طور پر روایت میں جھوٹ بولا گیا، صرف انبیاء اولیاء کے ساتھ مثال دی ہے، تمثیل کے ساتھ. پھر میرے مولا امام زمانہ نے کہا الا من اراد ان ينظر الى محمد و امیر المومنین، انا ذا محمد و امیر المومنین. جو علی اور نبی کے کمالات کی جھلک دیکھنا چاہے، مصطفی کمالات کا مظہر بھی مہدی ہے، مرتضوی جلالت عظمت اور شجاعت کا مظہر مبین بھی امام زمانہ نظر آتے. اور عرض کروں کہ جتنے بھی یہ روایت ہے، اس میں مولا نے کہا ذا آدم والے، نوح والے. تو کچھ غالیوں نے لفظ ذا کو نکال کر جب اللہ کا تذکرہ ہوا تو شرک کیا، جب انبیاء اور اولیاء کا تذکرہ ہوا تو وہاں تکثیر کی کہ میں آدم اور شیش ہوں. یہ ان لوگوں نے کہا. اس روایت کے حوالے سے یہ بھی تصحیح کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اگر یہ جملہ امام کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ امام کے مقام کو گرانا ہے کہ انا آدم و شیش. امام نے کہا بھی نہیں کہ امام آدم اور شیش نہیں ہے. امام کمالات میں آدم اور شیش سے زیادہ کام کریں گے دنیا میں، جیسے کہ اہل سنت کی کتب میں کہ ان انبیاء میں اللازم نبی عیسیٰ بھی امام کے مقتدی نظر آئیں گے. تو فقط شیعہ کا نہیں، امام کی امامت تمام مسلمین کے ہاں منصوص من اللہ بھی ہے، اور مسلمان اپنی کتب میں حضرت عیسیٰ والی روایت سے ثابت کر رہے ہیں کہ امام زمانہ انبیاء سوائے مصطفیٰ کے انبیاء سے افضل ہے، کہ انبیاء میں سے اللازم نبی بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھے. روایت کو مکمل کروں، اس زاویے سے کچھ وضاحتیں اور تجزیے بھی کرتا جاؤں. پھر فرمایا الا من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین، انا ذا الحسن والحسین. کوئی حسن ابن علی علیہ السلام اور حسین ابن علی علیہ السلام کے کمالات کو دیکھنا چاہے، میں حسن والے کمال بھی رکھتا ہوں، حسین والے. پھر فرمایا الا من اراد ان ينظر الى الائمة من ذریۃ الحسین، جو ان آئمہ جو حسین مولا کی اولاد سے، تمام کتب میں واضح ہے کہ امامت مولا حسن کی، مولا حسین کی اولاد سے
پھر علی مولا کے بیٹے علی ابن الحسین، پھر ان کے بیٹے محمد ابن علی الباقر، پھر ان کے بیٹے جعفر صادق، پھر ان کے بیٹے موسیٰ ابن جعفر، پھر ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ رضا، پھر ان کے بیٹے محمد تقی علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے علی نقی علیہ السلام، اور پھر ان کے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام۔ امام زمان تو خود ہوئے۔ فرماتے انا ذل آئمہ، جو زین العابدین سے لے کر عسکری علیہ السلام تک ان ائمہ کے کمالات، مراتب، مناقب، ہیبت، عظمت، سخاوت، شرافت، ان تمام کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ سب مجھ میں نظر آئیں گے۔ میرے عزیزو، اس حدیث کو ملا لیتے ہیں تو روایت کے حوالے سے امام زمانہ کی ذات مرکز نظر آئے گی۔ جیسے ہم حدیث پڑھا کرتے بر صغیر کے ممبروں پر، اس حدیث کو اور اس حدیث کو ملانا چاہتا ہوں کہ نبی نے فرمایا الا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ جو آدم کو دیکھنا چاہے اس کے علم کے ساتھ، نوح کو اس کے علم کے ساتھ، ابراہیم کو اس کی خلت کے ساتھ، موسیٰ کو اس کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو اس کے زہد و تقوی کے ساتھ، وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، انبیاء کے کمالات نظر آئیں گے۔ آخر زمان میں جس امام کا دور ہے، خوش قسمت ہو جو اس امام کا تذکرہ کرتے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کمالات کی جھلک مولا علی میں نظر آئے گی، اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، پھر ان تمام کی سیرتوں اور کمالات اور اعجازات کا مظہر گویا 1,24,000 اور 11 ائمہ کی سیرت جس کے مقدس چہرے میں نظر آئے گی، وہ امام زمانہ علیہ السلام۔ امام زمانہ خاتم الاوصیاء بھی ہیں۔ امام زمانہ اختتام کائنات میں رجت کا دروازہ کھولنے والے، قرآن میں سورہ روم میں خدا نے فرمایا کہ ان قریب ہم غلبہ دکھائیں گے۔ تو یاد رکھو، امام زمانہ کی اگر ظہور اور حضرت کی حکومت کے بارے میں بعض لوگ اشتباہ کرتے ہیں، شیعوں کے ضد میں امام زمانہ کا نام نہیں لیتے اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ کی حکومت کریں گے، حالانکہ فقط اس لیے کہ چونکہ شیعہ امام مہدی علیہ السلام کو زیادہ فالو کرتے ہیں، حالانکہ اہل سنت اہل تشیع کی تمام کتب میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بن کے، امام کے پیروکار بن کے تو آئیں گے، قطعاً عیسیٰ علیہ السلام حکومت نہیں کریں گے۔ پریزیڈنٹ آف ورلڈ، پریزیڈنٹ آف یونیورس امام زمانہ ہوں گے، کائنات کے صدر امام زمانہ۔ امام زمانہ کی نیابت پرائم منسٹر اور وزیر اعظم ہونا اور بات ہے، لہذا کسی فرقے کے ضد میں امام زمانہ کے کمالات کو روکنے کی کوشش نہ کرو۔ امام زمانہ کے وجود کے بغیر اسلام کا غلبہ نہیں۔ بہی یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، جب زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، عدل و انصاف سے امام زمانہ بھر دیں گے۔ میرے عزیزو، آج یہی ستم ظریفی ہے کہ لوگ گلیوں اور بازاروں میں ملک کے وزیر اعظم، ملک کی حکومتوں کو برا بھلا کہتے جی کچھ نہیں کیا، میں کسی حکومت کی وکالت یا حفاظت یا ان کی نہیں کر رہا۔ اپنے اعمال پہ سوچو، جب حکومتوں کے نظام ڈسٹرب ہوتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، کیا تم نے مسلمانوں سوچا کہ نماز میں کتنا تمہارا اضافہ ہوا، کتنا تم نے استغفار کیا، کتنا مسجد کی طرف رجوع کیا؟ نماز خود نہ پڑھو، قصور حکومت کا ہے۔ جب وبائیں نہ ہو، گھر میں سوئے رہے، جب اچانک تباہی آئی تو گلیوں میں گالیاں شروع کر دیں، یہ نہ سوچا کہ ہماری زندگی، دیکھیں قوموں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ اگر اس وبا میں ہو یا ملک میں مہنگائی ہے یا سخت حالات ہیں، کسی وزیر اعظم، کسی سیاسی جماعت کو برا بھلا نہ کہو۔ جب وقت عمل کا تھا، سو کے مسجدوں کو ویران کر کے گھر میں مصلی، صبح کے وقت اولاد کو نماز کا نہیں کہنا، امر بالمعروف نہیں کرنا۔ اس کے بعد جب عذاب آ گیا تو پھر صدر اور حکومتوں کو، وزیر اعظموں کو گالیاں دینے شروع کر دی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ عذاب کی وجہ ہماری نماز کی چوری، اعمال کی چوری۔ اب دیکھیں پیٹرول کے حوالے سے اس حالات میں لوگ نرم ہوتے ہیں۔ پیٹرول پمپ والوں نے مشکل زدہ عوام کو تیل کو روک لیا ہے تاکہ منافع، اس حالت میں بھی لوگوں کے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھو، پھر کہتے ہیں جی نیک آدمی کیوں آتے ہیں؟ ہاں، نیک آدمی کو کچھ قصور بن جاتا ہے،
ایک نبی کی 60% امت ٹھیک تھی، 40% خراب تھی، لیکن وہ 60% تھے، خود تو اعمال کرتے تھے، 40% لوگوں کو کہتے نہیں تھے، ان کی برائی پہ راضی تھے۔ خدا معاف کرے، اللہ وباؤں سے محفوظ رکھے۔ استغفار، امام زمانہ کی یاد میں تو متوجہ رہو، عذاب ٹل جائیں گے، نہیں تو یاد رکھو ایک کے بعد ایک عذاب ہے، کسی اور کی طرف نہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اس کرونا کے بعد ہم نے کتنا عبادت کی طرف توجہ کی، کتنا استغفار کی طرف توجہ کی۔ امام زمانہ کی ذات فقط ایک فرقے کے ساتھ خاص نہیں، مسیح الزمان کہا گیا ہے۔ جماعت میں امام زمانہ کو سرسالیوش زرتشتیوں کی کتابوں میں کہا گیا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، بدھ مت، ریڈ انڈین، برٹش، تمام مذاہب میں ایک ہے کہ جب دنیا تباہی کے کنارے پر ہوگی، عدالت اور سکون لانے والا، دنیا کو جنت بنانے والا امام مہدی علیہ السلام۔ ہم مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ مختلف نام ہیں، جیسے ہندوؤں کی 4000 سال پہلے، 6000 سال پہلے کتاب تقریباً میں وید میں امام کا لقب منصور ہے، اب ہندوؤں کے بعض مقامات میں جگ تحت کہا جاتا ہے۔ تو عزیزو یاد رکھنا، آدم سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے لے کر قیامت تک، توحید کے دین کے غلبے کی علامت فقط امام زمانہ ہے۔ مالک ذوالجلال ہمیں امام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔